Assalamu alaikum. Welcome to our lectures. Today we are going to start our topic meanings of ideology of Pakistan, Nazriya Pakistan ka mafhoom and Islamic values in Islamic Iqdar from the page number 4. So open your books. Nazriya Pakistan ka mafhoom, meanings of ideology of Pakistan. So let's start. Nazriya Pakistan ka mafhoom, meanings of ideology of Pakistan. بچوں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کے شارٹ کوشچنس ہیں آپ کے ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے چیپٹر میں سے آئیں گے. ضروری نہیں ہے آپ کے ایکسرسائز میں جو کوشچن آنسرز دیے گئے آپ سے وہی پوچھے جائیں, تو ساتھ ساتھ آپ نے شارٹ کوشچنس مارک ڈاؤن کرتے جانا ہے تاکہ آپ کے لیے پیپر میں آسانی ہو. تو یہ جو ٹاپک ہے آپ سے اکثر شارٹ کوشچنس میں پوچھا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم ہے اسے واضح کریں, تو یہ آپ نے مارک کر لینا ہے. اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. یہ آپ کا ایم سی کیو بنتا ہے کہ جو نظریہ پاکستان ہے, آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. اسلامی نظریہ حیات یعنی فلسفی آف اسلام کے اوپر یہ بیس کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے ایک آزاد ملک حاصل کرنا چاہتے تھے. آگے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے, تو آپ نے یہ لکھنی ہے. نظریہ پاکستان سے مراد برِ صغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا, یہ ایکنالجمنٹ تھی کہ یہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہے. یعنی ان کا یہ ایکنالجمنٹ, یہ ماننا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ دوسری جو قومیں ہیں دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں سے بالکل مختلف ہیں, اس لیے وہ ایک الگ ملک چاہتے ہیں جہاں پہ وہ آزادی کے ساتھ رہ سکے. ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا, پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برِ صغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. یہ بھی آپ کے شارٹ کوشچنز میں آ سکتا ہے کہ قائد اعظم نے قیام پاکستان کے حوالے سے کیا فرمایا. اوپر میں نے لکھا ہوا ہے, آپ لوگ اپنے بک کے اوپر یہ ساتھ ساتھ لکھتے جاؤ کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو مسلمان ہیں, جو پاکستان کا وجود ہے, وہ اسی روز جو نظریہ تھا وہ سامنے آ گیا تھا, اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جب پہلا ہندو جو نان مسلم تھا اس نے جو اسلام تھا وہ قبول کیا تھا, وہ مسلمان ہوا تھا. نظریہ کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ عمل ہے جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی تھی. یعنی نظریہ پاکستان وہ آئیڈیالوجی ہے جس کی بنیاد اس چیز پہ تھی, یعنی ہمارا مذہب اسلام پہ. اسی کے بیس پہ ہم نے ایک نیا نظریہ سامنے رکھا تھا کہ ہم ایک ملک چاہتے ہیں جہاں پہ ہم اسلام کو فالو کر سکیں, اس ریلیجن کے اکارڈنگ اپنی لائف اپنی زندگیاں گزار سکیں. پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے جس کے بغیر پاکستان کا قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ بھی آپ کا ایم سی کیو ہے کہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کی کیا حیثیت ہے پاکستان میں, ایک روح کی ہے. جس طرح ہم جانتے ہیں ہماری باڈیز میں جو سول ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے, اس کے بغیر ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے. تو اسی طرح جو نظریہ پاکستان ہے وہ بھی ایک روح کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر ہم نظریہ پاکستان کو نہ لے کے چلتے تو آج ہمارے پاس جو ملک ہے پاکستان وہ نہ ہوتا. اس کے بعد آپ کو نیچے پوائنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہو, آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے ہم فرسٹ ون دیکھتے ہیں. نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطۂ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برِ صغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کی روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں. یعنی ہم زمین کا وہ حصہ چاہتے تھے جہاں پہ ہم اسلام کو ایزیلی فریلی فالو کر سکیں. تو یہ تھی ڈیفینیشن نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے. ہم نے اوپر بھی دیکھی, اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کون سی ڈیفینیشن اس میں کرنی ہے. جو باقی دو ڈیفینیشنز ہیں وہی آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے خود ریڈ کرنی ہے, اور اس میں کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہو. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کی بنیادی اقدار اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت. اور یہی آپ کا ایک لانگ کویشچن بھی بنتا ہے, تو ہم اسے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اسی کی وجہ سے آج تک یہ محفوظ اور سلامت ہے. پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریہ پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا. برِ صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اسے مضبوط بناتا ہے. اوکے بچوں, سو واٹ از آئیڈیالوجی؟ آئیڈیالوجی مینس نظریہ. وی ہیو ریڈ اے لاٹ آف ٹائمس کہ نظریہ ہم کسے کہتے ہیں, اس کی ڈیفینیشنس کیا ہے, اس کا میننگ کیا ہے. اب ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, یعنی ایکسپلینیشن دیکھنی ہے کہ آئیڈیالوجی کی کون سی ایسے بیسک پوائنٹس تھے جس کی بنیاد میں ہم اپنے نظریے کو مزید آگے لے کے چلے تھے.
اور ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کا بیسک فوکل پوائنٹ کیا تھا، فلسفی آف اسلام، یعنی ہمارا ریلیجن اسلام. تو سب سے پہلے وہی پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں، اسلامک ویلیوز یعنی اسلامی اقدار. بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کیا تھا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا، جہاں پہ اسلامی اقدار مثلاً انصاف، جسٹس، مساوات، ایکوالٹی، آزادی مینز فریڈم اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا. قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کے بغیر بر صغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ یعنی بر صغیر میں یہ ریزن ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ کون سا مین ریزن تھا جس کی وجہ سے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک ملک ملے. وہ تھا کہ وہ ایک ایسا ملک چاہتے تھے جہاں پہ وہ اسلام کو فالو کر سکے، اپنے مذہب، اپنے دین کو، جو کہ تھا اسلام. اب جو اسلام تھا اس کی جو بیسک ویلیوز ہیں وہ کون کون سی تھی؟ انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری مینز جسٹس، ایکوالٹی، فریڈم اور ٹالرنس. یہ وہ بیسک ویلیوز تھیں جو کہ اسلام، جو کہ اسٹرانگ ویلیوز تھیں، جو پرنسپلز تھیں جن کی بیس پہ پاکستان بیس کرتا ہے، اور وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، جو کہ نہ صرف ہمیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کہ وہ یہ چیزیں اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ بیسک ویلیوز تھی جو مسلمان جن کی بنیاد پہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کی تھی. تو قائد اعظم سے یہ پوچھا گیا کہ اگر مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ میں اپنے جو مذہب ہے اس کو آزادی کے ساتھ فالو کر سکتے ہیں، تو وہ ایک الگ ملک یعنی پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ اس کے اوپر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے قائد اعظم کا جواب، اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے. آپ نے جواب میں فرمایا، پہلے جو 3 لائنز ہیں آپ نے اسلامی اقدار کی ہیڈنگ دینے کے بعد وہ 3 لائنز لکھنی ہیں. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے نیکسٹ لائن میں قائد اعظم کا جواب، جو سٹارٹ ہوگا. آپ نے جواب میں فرمایا، بھائی چارہ، مساوات اور انسانی دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں. چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، یعنی خطرہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تحلیق کے لیے جدوجہد کی. یعنی ہم لوگ جو مذہب ہے ہمارا بے شک ہم فالو کرنے کی اجازت تھی، لیکن ہمیں یہ خطرہ تھا کہ عن قریب ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی اور یہ حق ہم سے لے لیا جائے گا کہ ہم اپنے مذہب کے اکارڈنگ اپنی لائف گزاریں، اپنی زندگی گزاریں. اس لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا اور یہ کوشش کی کہ ہم ایک الگ ملک لے سکیں. ٹھیک ہے، یہ انورٹڈ کوماز میں آپ نے لکھنا ہے، یہ آپ کی ایک ہیڈنگ ہوگی. اس کے بعد آپ نیکسٹ لائن سے سٹارٹ کرو گے. قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق، انسانی آزادی، انصاف اور رواداری کار فرما ہونا تھی. یعنی وہ بیسک ویلیوز ہمارے اسلام کی جو بھی ہم نے دیکھی، جسٹس، ایکوالٹی، فریڈم اینڈ ٹالرنس، اس کی بیس پہ ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے جہاں پہ یہ بیسک ویلیوز پائی جائیں. اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا، اور اسی طرح جو باقی جو سوسائٹیز تھیں، نیشنز تھیں، وہ بھی پاکستان کو ایز اے ایگزامپل لے سکتے تھے. ان کو فالو کر کے، ان کو دیکھ کے خود بھی ایک اچھی قوم اور ایک اچھی نیشن کے طور پہ سامنے آ سکتے تھے. اس لیے ہم ایک الگ ملک بنانا چاہتے تھے تاکہ ہم اسلامک ویلیوز کو پریکٹس کر سکیں، اس کو پریچ کر سکیں اور اسے پھیلا سکیں. Now move forward and see the next point, that is Muslim reformers. مسلم ریفارمرز وہ لوگ، وہ رہنما جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ کام کیا تھا، اس کو ترقی دینے میں، اس کو مضبوط بنانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا. اس میں ہم وہ دیکھیں گے، اور یہ آپ کا شارٹ کویشچن میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے مسلم رہنما تھے جنہوں نے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارے کام کیے تھے. سب سے پہلے اس میں آتا ہے سر سید احمد خان. ان کا کیا رول تھا؟ انہوں نے جو 2 نیشن تھیوری تھی وہ پیش کی تھی، یعنی 2 قومی نظریہ، جس کے اکارڈنگ جو مسلمان اور ہندو ہیں وہ 2 الگ الگ قومیں تھیں اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، اس کا مقصد یہ اس تھیوری کا یہی تھا کہ جو مسلمان اور ہندو ہیں، جو مسلمز اور ہندوز ہیں، وہ الگ قومیں ہیں اور ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. سر سید احمد خان مسلم ریفارمر اور مسلم اسکالر، جنہوں نے مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے انہیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ انہیں ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تاکہ وہ اسلام کو پروموٹ کر سکیں، مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں آگے لا سکیں تاکہ وہ اپنے آگے کا سفر ایزیلی طے کر سکیں. یہ کوششیں انہوں نے کب کی تھیں؟ 18 سینچری میں، وہ ٹائم جہاں پہ حکومت کس کی تھی؟ انگریزوں کی، برٹشرز کی. ایک طرف ان کی حکومت تھی اور جو دوسری طرف تھے وہ تھے ہندوز.
جو کہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے دبایا جائے اور وہ آگے نہ آ سکیں. تو دیٹ واز دا ٹائم وین دا ٹو نیشن تھیوری کیم اپ، جو کہ کیا تھی کہ ہندوز اینڈ مسلمس آر ٹو نیشنز اینڈ کی ناٹ بی مرج ٹوگیدر. اور یہ کب پیش کی گئی تھی؟ 1867 میں. آپ خود دیکھو ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اذان نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہاں پہ مسلمانوں کے لیے رہنا کتنا مشکل ہوگا. تو یہ ٹائم تھا جب مسلمانوں کے سامنے ایک نظریہ رکھا گیا. انہوں نے نظریے کے تحت یہ کوشش کی کہ وہ اپنا ایک ملک لے سکیں جہاں پہ وہ اسلامک ویلیوز کو فالو کر سکیں، اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزار سکیں. اس کے بعد کون کون سے ایسے اسکالرس تھے جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا تھا، یعنی سر سید احمد خان کی اس تھیری کو، دو قومی نظریہ کو سپورٹ کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو کو الگ ہی رہنا چاہیے کیونکہ وہ دو الگ قومیں ہیں. 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، ہی واز دا ون فیمس اسکالر جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد 1890 میں مولانا عبدالحلیم، 1928 میں مولانا مرتضی احمد. یہ وہ سارے اسکالرس تھے جنہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا تھا، پریچ کیا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو الگ الگ قوموں کے طور پہ رہنا چاہیے. اور فائنلی کس نے اس چیز کو سپورٹ کیا تھا، آگے لے کے چلے تھے؟ علامہ اقبال، جنہوں نے 1930 میں خطبہ العباد کے مقام پہ اس چیز کا تصور پیش کیا تھا. ہی پریزنٹڈ ہز ڈریم کہ مسلمان ایک الگ قوم کے طور پہ سامنے آئے اور وہ ایک الگ ملک چاہتے ہیں جہاں پہ وہ رہ سکیں. کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ جو انگریز ہیں ان کے ہوتے ہوئے ان کی حکومت کے دوران ہی جو ہندو ہیں وہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ ان کے پاس پاورز نہیں ہیں کہ وہ مسلمانوں کو نیچا دکھا سکیں. تو جب انگریز یہاں سے چلے جائیں گے اور جو ہندوز ہیں اور مسلمان اکٹھے رہیں گے تو تب بھی وہ یہ کوشش ضرور کریں گے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے دبایا جائے. اس لیے مسلمان چاہتے تھے ایک الگ ملک ہو جہاں پہ وہ اسلامک ویلیوز کو فالو کر سکیں. کیونکہ سوسائٹی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ رہتے ہو، آپ کی کمپنی کیسی ہے، کہ اگر ایک ٹائم ہو کہ ہندو مسلمان جو اکٹھے رہیں تو ایک ٹائم ہوگا جو آپ کی ٹیچنگز ہیں وہ ایفیکٹ ہوں گی. تو وہ ایسا نہیں تھے چاہتے، اور اس لیے ہم نے ایک ڈیمانڈ کیا جہاں پہ اسلامک ویلیوز کو فالو کیا جائے اور جو ریلیجن ہے، ہمارا دین ہے اسلام، اس کے اکارڈنگ مسلمان اپنی زندگی ایزیلی گزار سکیں. سو دس از اٹ فار ٹوڈے. یہ وہ بیسک پوائنٹس تھے جو کہ بیس بنی تھیں ہماری آئیڈیالوجی کی، یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھے اس سے ساتھ ساتھ مارک کرتے ہیں، اور جو کوشچن آنسرز ہیں جو آج کے ٹاپک میں سے ہیں وہ آپ کے ساتھ اپلوڈ کر دیے جائیں گے، وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. اور آج کا ٹاپک اور یہ شارٹ کویشچنس یاد کرنے کے بعد اپنی کاپیز یا اپنے رجسٹرز پہ آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کا یہ کام چیک کیا جائے گا. اوکے، سو ڈو یو ورک پراپرلی. We will discuss our next point, next topic in our next lecture. Allah Hafiz, take care.